حوالے سے بات کریں گے ساری پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں تعارف کرواؤں گی. میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حذیفہ رحمان صاحب موجود ہیں, معاون خصوصی ہیں, وزیر اعظم کے پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں. بہت شکریہ حذیفہ صاحب آپ نے جوائن کیا, پلیجر ہیونگ یو. شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے. تھینک یو ویری مچ شفیع صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیجر ہیونگ یو ان دی شو ایز ویل. حذیفہ صاحب ایک دم سے ایک تو سی ایم کے پی کے فلیکسیبلٹی کا اظہار کر رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تصادم کی طرف نہ جائیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے رویے کو, جس رویے پہ آپ لوگوں کو پرابلم تھا اس کو دھیما کر لیں. آپ لوگ الٹا گورنر آج کی بات کرنا شروع کر گئے, کیوں نہیں انہی سی ایم کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ انیکا نثار صاحبہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ حکومت پاکستان کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر راج کوئی غیر آئینی اقدام ہے نہیں. آئین پاکستان کے اندر باقاعدہ اس کا حوالہ موجود ہے, اور اگر کبھی لگایا گیا تو اسی آئین کے تحت لگایا جائے گا. لیکن ایز آف کبھی لگایا گیا, کب لگایا جائے گا, امکانات کتنے؟ کوئی ابھی تک ایسا ارادہ نہیں ہے. اور آپ نے جو کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے رویے میں تبدیلی آئی ہے, میں سمجھتا ہوں سمجھدار آدمی ہے. اچھا, جب ہوا تیز چل رہی ہو انہیں پتا ہے کہ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اگر ان کی طرف سے لچک کا مظاہرہ کیا جائے گا اور مرکز کے ساتھ چلیں گے, بھلا ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم گورنر راج لگائیں گے. مرکز کے ساتھ چلنے کا ایک اندیا تو یہ ہے کہ وہ این ایف سی والی میٹنگ میں آ رہے ہیں. نہیں, اس کے علاوہ بھی دیکھیں مرکز کے ساتھ چلنے, این ایف سی کی میٹنگ میں آئیں گے, ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے. اگر فیڈرل گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنا ہے تو انہیں ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. اس کے علاوہ بھی باقی جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہوتے ہیں, اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ میں نے کے پی کے میں علیحدہ ریاست بنانی ہے تو ظاہر ہے ریاست تو فیڈرل گورنمنٹ ہے. نہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ گورنر راج کی بات تو چل رہی ہے اور ود ان دا گورنمنٹ بھی چل رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض یہ کروں, آپ کے ذرائع ماشاءاللہ معتبر ہیں. گورنر راج کی بات تو میں نے آج سے 2 مہینے پہلے کی تھی. جب یہ وزیر اعلیٰ بنے تھے تو میں نے کہا جو ان کا کنڈکٹ ہے, اگر یہ کنڈکٹ کنٹینیو رہا, تب ہانڈی پکنا شروع ہوئی تھی, اب ہانڈی پک چکی ہے. نہیں بالکل نہیں پکی. اگر انہوں نے ریڈ لائن کراس کی تو مرکز کے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں رہے گا. آپ کہہ رہے ہیں ان کے رویے کے اندر جو تبدیلی آئی وہ اس لیے آئی ہے بیکاز ان کو پتہ ہے کہ آپشن ہے. ظاہر ہے وہ سمجھدار آدمی ہے, انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ اگر میں واقعی بانی تحریک انصاف کی پالیسی کو ٹو کرتا ہوں یا دوبارہ ایک نیا 26 نومبر بنانے کی کوشش کرتا ہوں تو اس مرتبہ فیڈرل گورنمنٹ نے تیاری بھرپور کر رکھی تھی, کیونکہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. وہی میں عرض کر رہا ہوں, ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ایک صوبے کا منتخب وزیر اعلیٰ مرکز پہ چڑھائی کرے. 26 نمبر چنگی پر پورے صوبے کی پولیس تھی, لیکن وہ پولیس کو کچل کر یہاں تک پہنچا تھا 2024 میں. اس کا مطلب ہے کہ وہ احتجاج کرنے والے سیاسی ورکر نہیں تھے, وہ ایک جتھا تھا جنہوں نے ایک پولیس کو کچل دیا, ایک صوبے کی پولیس کو. تو اس مرتبہ بھی اگر ایسی تیاری کی جاتی تو آئین میں موجود شک کے تحت ہم گورنر راج لگاتے. لیکن اگر وہ اپنے رویے میں تبدیلی لے کر آ رہے ہیں تو گورنر راج کی آج کے وقت تک ایز آف ٹوڈے جب ہم بات کر رہے ہیں تجویز بھی زیر غور نہیں ہے, لیکن ایک آپشن موجود ضرور ہے. آپشن اور تجویز دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. آپشن سے آگے بڑھ گئی بات حذیفہ صاحب, میرے خیال سے آپ ڈھکی چھپی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں, میں آپ کو کھل کر بتا رہا ہوں کہ گورنر راج ایک آپشن ضرور ہے. وزیر اعظم کے امپلیمنٹ ہونے کی پرسنٹیج بتائیں مجھے. پرسنٹیج ابھی 10% بھی نہیں ہے. سیریسلی ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن آئی ایم ٹیلنگ یو. وزیر اعظم صاحب 4 دن پہلے گئے تھے, آپ کو پتا ہے, جو ان کا بحرین کا دورہ تھا, پھر ایک چھوٹے سے چیک اپ کے لیے لندن چلے گئے, کچھ دیر میں واپس آ رہے ہیں. 4 دن سے تو وزیر اعظم صاحب یہاں موجود نہیں ہے. وزیر اعظم کی کنسلٹیشن کے بغیر اتنا بڑا کام ہو ہی نہیں سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو نام یہ چلے وہ اسی لیے چلے کہ جب آپ نے گورنر راج لگانا ہوتا ہے تو یہ گورنر شاید اس بیٹنگ آرڈر پہ پورا نہ اتر پائے, کیونکہ ذرا اور سٹیک ہولڈرز بھی ہوں گے, اس لیے نام چلے. میں سمجھتا ہوں جو نام چل رہے ہیں یہ گورنر یعنی آپ فیصل کریم گنڈی صاحب کی بات, ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنر راج کی طرف اس چیلنج پہ پورے نہیں اتر سکیں گے. چیلنج کی بات نہیں ہوتی. اس وقت تو گورنر ایک آئینی عہدہ ہے اور گورنر نے کوئی سیاسی معاملات نہیں دیکھنے, لیکن جب آپ گورنر راج لگاتے ہیں تو آپ صوبے کی چیف ایگزیکٹو بھی ہوتے ہیں. صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصل کریم گنڈی صاحب کیپبل نہیں. نہیں, اس کے لیے شیرپاؤ گروپ ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے, اے این پی ہے, تو جس پہ سب سٹیک ہولڈر کا اعتماد ہو. کم از کم پی ٹی آئی تو مخالفت کرے گی. گنڈی صاحب پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ لوگوں نے ایز کولیشن پارٹنرز کیا پھر صرف اور صرف مفاہمت کے لیے لگایا؟ نو ناٹ ایٹ آل. ہم اس میں بھی پیپلز پارٹی کے کورٹ میں بال پھینکیں گے. پیپلز پارٹی اگر اس پہ ایگری کرے گی تبھی ان کے گورنر کو ہٹایا جائے گا, ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ہماری الائی ہے, ہم ان سے کنفرنٹیشن مول لے کر پوری آپ نے ہوم ورک کیا اور آپ کہہ رہے ہیں 10% چانس ہے.